میں درخت کے اس ٹہنے کو جیسے ہی کاٹنے لگا تو اچانک میری نظر درخت کے اوپر لگے اس گھونسلے پر پڑی جو کہ کافی زیادہ اونچا لگا ہوا تھا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ہم نے 1 سال پہلے جو بالن جمع کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اس لیے میں نے درخت چھانگنے کے لیے آری اٹھائی اور پہنچ گیا ان بڑے بڑے درختوں کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ یہ درخت تو کافی بڑا ہے مگر بہت زیادہ مشکل سے میں نے درخت کے اوپر چڑھتے ہی آری کی مدد سے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں نے بڑے بڑے ٹہنوں کو کاٹ کر نیچے گرانا شروع کر دیا۔ جب آس پاس کے درختوں کو کاٹ لیا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے اس ٹہنے پر گھونسلہ لگا ہوا ہے، تو میں نے کچھ دیر سوچتے ہی اسے بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اچانک میں نے دیکھا کہ اسی ٹہنے کے بالکل نیچے کپڑوں والی تار ہے جس پر کپڑے بھی لٹک رہے ہیں اور نیچے تو سبزی بھی لگی ہوئی ہے جو کہ اسی ٹہنے کے نیچے گرنے سے خراب ہو سکتی ہے۔ بس پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں نے کافی زیادہ محنت کے بعد اس ٹہنے کو کاٹ دیا اور اس کے نیچے گرنے سے سبزی تو خراب ہو گئی تھی مگر کپڑوں والی تار سے صرف ایک ہی کپڑا نیچے گرا تھا۔ میں نے پھر آری کو پھینکا اور نیچے اترنا شروع کر دیا جو کہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ آخرکار نیچے آتے ہی میں نے سب سے پہلے آری اٹھائی اور نیچے گرے ہوئے گھونسلے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ گھونسلہ تو بالکل خالی تھا۔ پھر میں نے گھونسلے والی ان ساری لکڑیوں کو پکڑا جو کہ بالکل سوکھی ہوئی تھی اور گھر جاتے ہی چولہے کے پاس رکھ دیا۔ اتنے میں مجھے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور دیکھا کہ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ پانی لے کر آ گئے۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور پھر نہا کر فریش ہوتے ہی نماز کے لیے نکل گیا۔